جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود ان سے جتنا دور رکھ سکتے ہو اچھا ہوتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے، شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا نہیں، ہمیں جج کرنے لگے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا پاتے۔ بس ایک وہی ہے جو ہمیں جج نہیں کرتا، جو ہمیں برا نہیں کہتا، جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنی غور سے سنتا ہے۔ واقعی کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ تم پر گولہ باری کرتے رہیں گے، ان چیزوں کے معاملے میں بھی جن کے بارے میں آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی مسکراہٹ اور حتیٰ کہ خاموشی کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ان کی پرواہ نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی تسکین کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ کبھی کسی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ہم پرسنل سپیس اس لیے بھی واقف نہیں ہوتے کہ ہم مشترکہ خاندانی نظام پر ہوتے ہیں، اور وہاں ایک بندے کا مسئلہ سارے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اسے پورا خشوع و خضوع سے مزید بگاڑنا سب کے لیے فرض ہوتا ہے۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی ہے، اور کوشش کریں کسی کا مان اعتبار نہ ٹوٹ پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش پر باقی رہ جاتی ہے۔